کامیابی کا راز۔ نوجوانوں کے پاس تعلیم اور ڈگری تو ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کسی بڑے کام کو کرنے کی شدید خواہش نہیں ہوتی۔ 13 سال کی عمر میں ایک عام سے اخبار میں لکھنے کا سفر شروع کرنے والا نپولین ہل مرنے سے پہلے کروڑوں لوگوں کو جینے اور کامیاب ہونے کا فن سکھا چکا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نپولین ہل کے مطابق کامیاب ہونے کے لیے صرف خواہش اور تمنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک جنون اور جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ جنون ہمیں دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ ہماری کامیاب ہونے کی تڑپ ہمیں چین نہیں لینے دیتی اور ہم ایک منزل کے بعد ایک نئی منزل کی جستجو میں لگ جاتے ہیں اور آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نپولین ہل کے مطابق لوگ سست نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد اور ٹارگٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جوش اور ولولہ ختم ہو جاتا ہے۔ جنون آپ کی زندگی اور آپ کے کام میں رنگت لے کر آتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کی کامیابی کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے، نوجوانوں کے پاس تعلیم اور ڈگری تو ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کسی بڑے کام کو کرنے کی شدید خواہش نہیں ہوتی، اور اگر کسی کے پاس یہ جنون ہو تو اس کی رہنمائی کوئی نہیں کرتا اور وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والے افراد کو خود پر یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ان کی کامیابی کو بھی یقینی بنا دیتا ہے۔ یقین پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں اور نہ ہی اپنی ذات پر اعتماد ہے تو کوئی شخص آپ پر اعتماد اور یقین نہیں کرے گا۔ پڑھائی، کھیل، سائنس، سیاست، آرٹ اور میوزک، سب شعبوں میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو خود پر اور اپنے کام پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اور تربیت بچوں اور نوجوانوں میں اعتماد پیدا نہیں کرتی اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے کام اور تمام بڑی ایجادات یقین والوں کی وجہ سے ممکن ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں آپ کی زندگی کے 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن آپ دنیا میں آئے تھے، دوسرا وہ دن جس دن آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی بڑے کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نپولین کے مطابق وہ بات چیت جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہم وہ بات چیت ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ اسے خود کلامی کہہ لیں۔ دراصل ہم جب خود سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود کو نئے چیلنج اور حالات کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والا کوئی واقعہ اور کوئی حادثہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم یہ بات ہے کہ ہم نے اس واقعے اور حادثے کو مانی اور نام کیا دیا ہے۔ دنیا کا ہر بڑا انسان پہلے خود اپنے آپ کو مانتا ہے اور بعد میں دنیا کے سامنے اپنا آپ منواتا ہے۔ آپ کی خود کلامی آپ کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا دیتی ہے۔ سوئے ہوئے کا جاگنا اہم نہیں جتنا کسی جاگے ہوئے کا بیدار ہونا اہم ہے۔ ہمیں خود کو ہمیشہ اچھے جملے اور اچھے فکرے دینے چاہیے۔ ہمیشہ خود سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں کہ آپ ایک بڑے مشن کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کے پاس اپنے شعبے کا مکمل علم اور مہارت موجود ہوتی ہے۔ نپولین ہل کے مطابق ہمارے لیے ہر شعبے کے علم اور ہر مہارت کا سیکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس شعبے میں ہم نے کامیاب ہونا ہے اور جس شعبے میں ہم نے پیسہ کمانا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک شعبے کا ایکسپرٹ یعنی ماہر بنے۔ اس طرح وہ اپنی صلاحیت اور وقت دونوں کو بہتر استعمال کر سکے گا۔ نپولین ہل کے مطابق دنیا میں ہر چیز 2 بار بنتی ہے، ایک بار کسی کے ذہن میں، دوسری بار دنیا میں۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ کی کامیابی کی تصویر نہیں ہے تو حقیقت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو تصور کر سکتا ہے۔
آپ کے اچھے تصورات ہی آپ کی زندگی کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے کامیاب ہونے کا ایک خواب بنائیے، پھر اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا سوچیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے تو آپ غریب ہیں۔ دنیا کا امیر ترین انسان بل گیٹس کہتا ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو کوئی بڑا جرم نہیں، لیکن اگر مرتے غریب ہیں تو پھر یہ ایک جرم ہے۔ نپولین ہل کی ریسرچ بتاتی ہے کہ لوگ فیل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ کامیاب ہونے والے لوگ اچھے پلانر ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو پلاننگ کرنی نہیں سکھائی جاتی۔ اگر وہ اپنی پڑھائی اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو پلان نہیں کر پاتے تو زندگی کو کیا پلان کریں گے؟ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ اگلے سال آپ نے کہاں ہونا ہے، واصف علی اگلے واصف 10 سال میں آپ نے کیا کچھ حاصل کر لینا ہے۔ ہمارے فیصلے کرنے پلاننگ کی عادت بن رہی ہوتی ہے، وقت کو منظم کرنا سکھاتی ہے، اور وقت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ جس کو زندگی بغیر پلاننگ کے گزارنا پڑ گئی، کی ریسرچ اسے زندگی ضائع کر دی۔ کہ کامیاب لوگ اچھے فیصلے کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ پلاننگ کا مطلب وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان کا ہر فیصلہ درست نہیں ہو سکتا، کہ اگلے سال آپ نے کہاں ہونا ہے، غلط فیصلے سے بھی اور اگلے 10 سال میں آپ نے کیا کچھ حاصل کر لینا ہے۔ فیصلہ کرنے کا فن پلاننگ کی عادت کرنے سے آتا ہے، وقت کو منظم کرنا سکھاتی ہے، اور وقت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ اس فن سے جس کو زندگی بغیر پلاننگ کے گزارنا پڑ گئی، جب زندگی میں اسے زندگی ضائع فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پلاننگ کا مطلب یہ ہے ہمارا فیصلہ کہ آپ یہ لکھ کر رکھ لیں اور ذات کہ اگلے سال آپ نے کہاں ہونا ہے، اور اگلے 10 سال میں آپ نے کیا کچھ حاصل کر لینا ہے۔ پرسنالٹی ہوتی ہے پلاننگ کی عادت آپ کو اور اثر انگیز کو منظم کرنا سکھاتی ہے، اور وقت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ جس اللہ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔